تو گزشتہ محفل میں جو ہماری گفتگو تھی وہ اس بات پر مکمل ہوئی تھی کہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز، کسی نے کوئی احسان کر دیا ہو تو ظاہر بات ہے اس سے دلی لگاؤ ہوگا، محبت ہوگی۔ دوسری بات، کسی سے امید وابستہ ہو کہ آنے والے کل میں اگر کوئی وقت پڑا، کوئی پریشانی ہوئی تو یہ میرے کام آئے گا۔ تیسری بات، یا وہ حسین ہو، حسن والا ہو۔ تو ان تینوں چیزوں پر جب جائزہ لیا تو حضور سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں پایا، حضور سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں پایا۔ اور وہ تمام پریشانیاں جو دنیا کی پریشانی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ جو میدان محشر کی پریشانیاں ہوں گی، بلکہ قبر سے شروع ہو جائیں گی، تو قبر سے لے کر حشر تک کسی سے امید لگانا کہ یہ میرے کام آئے گا، یہ سب ایک خام خیالی ہے۔ قبر سے لے کر حشر تک جو پھر ہمیشہ کی زندگی کا جہاں مدار ہے، وہاں اگر کوئی کام آئے گا، کسی کے ذریعے سے بگڑی بنے گی، کسی کے ذریعے سے بھلا ہوگا، کسی کے ذریعے سے نجات ملے گی، تو وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ تو آپ سے بڑا محسن کوئی نہیں، اور پریشانی کے وقت میں آپ سے بڑا مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور جہاں حسن کی بات ہے تو پھر آپ جیسا حسین کوئی نہیں۔ تو تینوں چیزیں جس میں پائی جائیں اور اس جیسی کسی میں نہ پائی جائیں تو وہی محبت کا مستحق ہے۔ پھر ہم نے آپ کے کچھ پیکرے حسن کے کچھ گوشوں پر بھی بات کی تھی کہ آپ کا جو ظاہری وجود مسعود ہے اس کا حسن بھی بے مثال ہے، اور آپ کے باطن کا حسن بھی بے مثال ہے۔ نہ کوئی آپ کے ظاہری حسن کا ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی باطنی حسن کا آپ کا ہمسر ہے۔ تو ایسی ذات سے محبت کرنے کو اور عشق کرنے کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ یہ ہے عشق حقیقی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب عشق حقیقی ہوتا ہے نا تو پھر محبوب اتنا سا دے، محبوب اتنا سی، اتنا دے تو اتنا لگتا ہے، تھوڑا دے تو زیادہ لگتا ہے، اور محبوب کو زیادہ دے تو تھوڑا لگتا ہے۔ محبوب اگر دیکھ کر بس ہلکا سا اگر مسکرا دے تو سمجھتا ہے پوری کائنات مل گئی مجھے، اور محبوب کے لیے گردن کٹا دے تب بھی سوچتا میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ عشق کے اصول ہے یہ۔ اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے اگر تکلیف پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی پہنچے،
تو وہ جو تکلیف اور پریشانی پہنچے، اس تکلیف اور پریشانی کے پہنچنے پر بجائے تکلیف سے اسے خوشی ہو، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی تکلیف محبوب کی طرف سے پہنچتی ہے نا تو اسے پھر خوشی ہوتی ہے۔ اس کی کتنی بھی پسندیدہ چیز ہو اور محبوب لے لے اس کا، محبوب کچھ دے دے تب خوشی ہوتی ہے، تب لے لے تب خوشی ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے محبوب سے جب اسے عشق ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، جن کے نام سے پھر پوری سورت ہے سورہ یونس، انہوں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے ایسے بندے سے ملا دے جو تجھ سے عشق کرتا ہے، جو تجھ سے عشق کرتا ہے اور ہر حال میں تجھ سے خوش رہتا ہے۔ تو رب نے وہی بھیجی اور فرمایا، یونس جاؤ فلاں مقام پر میرا ایک بندہ ہے، اس سے ملو جا کے، اس کا نام یہ ہے اور وہ فلاں بستی میں رہتا ہے، پوچھنا اس کے گھر تمہیں کوئی پہنچا دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام گئے، اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے کہا کیا کرو گے آپ مل کے؟ کہا ملاقات کرنا، اللہ کے عاشق سے ملنا، عاشق ایسا ہوتا ہے۔ تو جب اندر پہنچے وہ اس کے پاس لے گئے تو چارپائی پہ لیٹا تھا، جب چارپائی پہ لیٹا تھا تو دیکھا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر فالج نے مار دیے تھے، مفلوج تھا، پیرالائز بولتے نا انگریزی میں، دونوں چاروں ہاتھ پیر اس کے بیکار ہو گئے تھے۔ آپ جب پہنچے آپ نے اس سے بات کی، حال پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ وہ ٹھٹا مار کر ہنسا، اس نے کہا مجھ سے خوش کوئی ہے ہی نہیں ہوئے زمین پر، بہت خوش ہوں میں، میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ وہ آپ نے کہا بھائی تیرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، تو کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، ضروریات زندگی سے کیسے فراغت حاصل کرتا ہوگا، مگر مبارک بات ہے پھر بھی تو شکر ادا کر رہا ہے اس کا۔ تو اسے پتہ چل چکا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں عاشق ہوں اس کا، میں نے محبت کی ہے اس سے میں نے عشق کیا ہے، اب یہ تو میرے محبوب کی مرضی ہے، جب تک اس نے ہاتھ دیے تھے پکڑنے کے قابل تھے تو میں پکڑتا رہا، پیر دیے تھے جب تک چلنے کے قابل تھا میں چلتا رہا، تب بھی میری محبت میں کمی نہیں آئی، یہ بھی محبوب کی مرضی تھی، چلاتا بھی تھا پکڑتا بھی تھا، جب محبوب نے چاہے لے لیے، بھئی مجھے کیا لینا دینا، محبوب چاہے دے دے چاہے لے لے۔ یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف بھی اگر پہنچتی ہے نا تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں پھر گریہ ازاری نہیں کرتا، سمجھے؟ ہماری طرح نہیں ہوتا، ارے بڑا گھاٹا ہو گیا اور اب کے تو مر گئے اور پتہ نہیں اور یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا، یہ وہ نہیں ہوتا، وہ تو ہر حال عشق اسی کو کہتے ہیں نا، وہ حساب نہیں لگاتا، حساب نہیں لگا، اتنی تسبیح پڑھ لی تو اتنا ثواب ہو گیا، ہوتا نہیں ہمارے یہاں 500 تسبیح پڑھی آج ہم نے، اتنی رکعتیں پڑھی اور یہ کیا، اور وہ حساب نہیں لگاتا ہو۔ بنی اسرائیل میں کی نبی کا واقعہ ہے، کسی امت کے ایک عابد کا، عبادت کرنے والے کا، تو اللہ نے اپنے نبی کو وحی بھیجی کہ جاؤ میرا بندہ فلاں غار میں پہاڑیوں کی کوہ میں 70 برس سے عبادت کر رہا ہے، میری 70 برس سے، فرمایا میرے نبی جاؤ اس میرے بندے سے کہہ دو جا کے کہ یہ 70 برس تو نے عبادت کی نا اور بستی کا منہ نہیں دیکھا تو نے، جو تیرے گھر والوں نے روکھی سوکھی کبھی پہنچا دی، مہینوں مہینوں فاقے سے بھی رہا، مگر تو 70 برس سے نہیں نکلا، 70 برس سے تیرے بیٹے دادا بن گئے،
اور یہ 70 برس کی عبادت اور ریاست، یہ جو بھی تو نے کی، میرے اس بندے سے کہو کہ اللہ نے قبول نہیں کیا، رد کر دی اس کو، کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کے نبی اس بتلائی ہوئی جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ واقعی پہاڑوں کی قوم ایک اوپر چوٹی پر پہاڑوں کی، وہاں پہنچے دیکھا کہ وہ عبادت میں مشغول ہے۔ اس نے ذرا کچھ تھوڑا، جس کو ہم لوگ مثال دینے کے جیسے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوا تھوڑا، تو اللہ کے نبی نے اس سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس نے فوراً ایک دم ادب بجا لایا، اس نے کہا میرے پاس کیسے آئے؟ فرمائے تو آپ نے کہا تیرے پاس اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ ہے محبت، کس کو کہتے ہیں؟ تیرے پاس اللہ نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اللہ نے بھیجا ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں۔ کیوں بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے 70 برس جو عبادت کرتے ہوئے ہو گئے نا، اس میں تیرے سجدے، رکوع، جو بھی تو عبادت کر رہا تھا، یہ کہلا کر کے بھیجا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو میں نے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی، سب رد کر دی، سب رد کر دی۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہی نہیں ہوا بلکہ وہ رقص کرنے لگا، مست ہو گیا، وجد آ گیا اسے، اور وہ ہنستا جاتا تھا اور رقص کرتا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی رک تو ذرا، ٹھہر تو، بات تو سن، یہ کیا معاملہ تیرا؟ 70 برس کی عبادت ہو گئی تیری، سب ختم ہو گئی، اور اس موقع پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو گریہ ازاری کرتا، روتا، گڑ گڑاتا۔ وہ خیر رکا، اس نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں غلام ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، اور ایسے بھی سمجھ لیں اللہ کے نبی میں اس کا عاشق ہوں، وہ میرا معشوق ہے، میں محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ اب میں غلام ہوں، وہ آقا ہے، بندہ ہوں، میں محب ہوں، میرا کام ہے ڈیوٹی کرنا، میرا کام ہے ڈیوٹی کرنا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، میرا کام ہے محبت کرنا۔ اب وہ مجھ سے محبت کرے نہ کرے، وہ میری عبادت کو قبول کرے نہ کرے، اس کا ٹھیکہ میں نے تھوڑی لیا ہے، یا میرا کام تھوڑی ہے بھئی، جو عبادت کر رہا ہوں یہ کام میرا نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہو، وہ قبول کرے نہ کرے، یہ اس کا کام ہے۔ ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے دیوانے ہیں، اس کے نوکر ہیں، بس۔ اب آگے کی بات سنیں، محبت کی، جہاں اب یہاں تک ہو گئی، جو بتاؤں نا کہ جب تکلیف بھی کوئی پہنچتی ہے نا محبوب کی طرف سے تو اسے وہ خوشی لگتی ہے، اسے خوشی لگتی ہے۔ تو آپ نے کہا وہ ٹھیک ہے، چل کوئی بات نہیں، صحیح بات ہے، تو نے عبادت کی، قبول کرے نہ کرے اس کا کام ہے، تیرا کام تو نہیں۔ مگر جب تجھے پتا چلا کہ تیری 70 برس کی عبادت ختم ہو گئی اور رد کر دی گئی، اور تیرے سجدے بھی بیکار گئے، تیرے رکوع بھی بیکار گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، تو بابا بجائے اس کے تو روتا، گڑ گڑاتا، تو پھر یہ ہنس کیوں رہا ہے؟ کوئی خوشی کیوں منا رہا ہے؟ تو رقص کیوں کر رہا ہے؟ وجد کیوں آ گیا تجھے خوشی میں؟ بات سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ خبر سن کے تو روتا۔ تو اس نے جو جواب دیا نا وہ سنے، اس نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی، بات یہ جو میں نے ابھی کہی آپ سے وہی ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے اس کا کام ہے، رہا میری خوشی کا کہ میں خوش کیوں ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے اب اس بات کا غم رہے ہی نہیں کہ وہ عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، وہ تو میں بھول گیا 70 برس کو، خوشی اس بات کی ہے کہ یار نے یاد تو کیا کم سے کم، اے ہے بھئی خوشی اس بات کی ہے کہ یار نے یاد تو کیا، وہ ایسا میرا محبوب ہے کہ میں یہ غار میں ہوں، اس نے آپ کو بھیجا میرے پاس، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ محبوب نے میرے پاس آپ کو بھیجا ہے۔ یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔
اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں. اور آزمائش ہوتی ہے نا محبت میں. ایک شعر بھی ہے نا وہ، اور شعر نہیں، ہم نے اپنے اوپر دیکھا ہی. میں جب پڑھتا تھا تو اب وہ سب بچے پڑھنے والے ہیں، سب کے ساتھ میں ہوتا ہی، ہمارے ساتھ میں بھی ہوا. تو ہماری ایک کتاب چلتی تھی قرات کی، وہ قرات سبا کی. وہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہوتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا بعض دن. تو ہم کبھی یہ کرتے تھے کہ جب باہر سے جاتے تھے نا تو قاری صاحب کے لیے چائے لے جایا کرتے تھے کہ کچھ لگا دو رعایت ہو جائے گی. مگر جس دن چائے پلائی اس دن ڈبل پٹے. جس دن چائے لے کر کے گئے تو چائے بھی پی لی اور پٹائی بھی زیادہ ہوئی اسی دن. تو اس کو چھٹی نہ ملی جس کے سبق یاد ہوا، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. جب عشق ہوتا ہے نا تو اس میں اوروں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں، سزا بھی اسے ہی ملتی ہے جو عشق کرتا ہے. وہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ نے اپنی ایک تصنیف میں مجنوں کا واقعہ لکھا اور اس میں ایک اشعار کے طور پر لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ لیلا جو تھی وہ کبھی کبھی صدقات و خیرات کرتی تھی، بانٹتی تھی لوگوں کو. تو سائل بھکاری جو تھے وہ اس کے دروازے پر جاتے تھے. انہیں مجنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آج ان کی محبوبہ جو ہے وہ صدقہ دے رہی ہے، کچھ بانٹ رہی ہے. یہ بھی لائن میں لگ گئے جا کے. تو جو جائے تو اس کے پیالے میں جو بھی ہے وہ پیسے جو اس وقت دے رہی تھی وہ دے رہی ہے. یہ جب پہنچے، ان کا جب نمبر آیا تو اس نے بڑی غضبناک انداز میں ان کو دیکھا اور دیکھ کے وہ پیالہ بھی چھینا اور وہ زمین پر پھینک کے مارا. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے. سنتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیگ دے آتی جو آتا تھا گدا. ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ لے، دل پہ بولا کچھ مجھے للہ دے. آئی لیلا اور سبوں کو کچھ دیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا. لیتے ہی پٹخا زمین پر ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار. جب پیالہ توڑ دیا تو بجائے اس کے کہ یہ افسوس کر دے ادھر پیالہ ٹوٹا، ادھر یہ ناچنے لگے خوشی میں. رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار. تو جو لوگ جو اور مانگنے والے تھے سائل، تو حاضرینوں نے کہا اے مجنون خام، رقص کا اس جا بھلا تھا کیا مقام. ان کا پاگل، نقصان ہو گیا، بھیک بھی نہیں ملی، پیالہ بھی توڑ دیا اور پھر بھی ناچ رہا خوشی میں. اس جگہ ناچنے کا، رقص کرنے کا کون سا مقام تھا. تو بولا مجنوں تم ابھی عاشق نہیں اور عاشقوں کے رمز سے واقف نہیں. یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک ناز تھا، یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا. یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا. قبر میں مجنوں سے جب پوچھا گیا یار قل من ربوں کا مادینوں کا، بولا مجنوں اور کچھ سمجھانا میں، ہاں مگر آنکھیں تو لیلا کی سی. یہ ہے عشق. سمجھ گئے آپ؟ اس کو کہتے ہیں عشق. تو جب محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے، تو پھر اس سے کرو کہ جس سے محبت اور عشق کرنے میں پھر وہ نفع اور وہ فائدہ ہے جو ہمیشہ کا ہے. اور جو عشق اور محبت کا مستحق ہے، اور عشق اور محبت کا مستحق کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. سمجھے؟ اللہ اور اس کا رسول ہے. وہ شمس تبریز جو مولائے روم کے، جن کو کہا جائے نا وہ کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. حالانکہ مولائے روم جو تھے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ وہ سمجھ لو بخارا سمرقند سے ہوتے ہوئے ترکی پہنچ گئے تھے. وہ کونیا جس کو کہتے ہیں وہاں. تو اس وقت ان کا مقابلے کا کوئی عالم نہیں تھا.
کوئی عالم نہیں تھا، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو وہ درس حدیث پڑھا رہے تھے، کتابیں تھیں، اپنے شاگردوں کو، تو شمس تبریز علیہ الرحمہ یہ پہنچ گئے۔ جب یہ پہنچے تو انہیں بھی تلاش تھی ایک ایسے شاگرد کی کہ جو اپنی علوم معرفت اس کو منتقل کر دے۔ تو جب پہنچے تو برابر میں ہوش تھا، اس وقت کی کتابیں وہ قلم کی کتابیں ہوتی تھی لکھی ہوئی، اب تو کمپیوٹر کی ہے، لیکن قلم سے کتنی مشکل سے لکھی جاتی ہوں گی۔ وہ مولائے روم جو ہے وہ کسی وجہ سے حجرے میں گئے، انہوں نے وہ ساری کتابیں اٹھا کر کے ان کی اور وہ تالاب چھوٹا جو حوض تھا اس میں ڈال دی۔ جو شاگرد تھے انہوں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، جو فوراً ان کے پاس مولائے روم کے پاس گئے، کہا دیکھیے حضرت کہانی تو انہوں نے بالکل برباد کر دی، ساری کتابیں پھینک دی۔ آپ آئے، آپ نے جب دیکھا کتابیں پھینک دی انہوں نے، تو آپ نے مولائے روم نے بڑے غصے کے لہجے میں کہا این چیز یہ کیا ہے، کیا کیا تم نے؟ یعنی تو سلطان شمس تبریز جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، مسکرائے کہا کہ تم نہیں جانو گے کیا ہے۔ میں جانوں گا نہیں، سب ذخیرہ برباد ہو گیا، سب کتابیں پانی میں پھینک دی۔ جب کچھ دیر ہو گئی تو شمس تبریز اس حوض میں نیچے اترے اور وہ ہاتھ ڈالا اور کتابیں ایسی نکالی جو دھول جھڑ رہی ہے اس میں سے، اٹھا کر کے ہاتھ میں دے دی۔ تو مولائے روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانو گے اس بات۔ پھر وہ آپ کی دوستی ہو گئی، تو پھر مولوی جلال الدین رومی سے مولائے روم بن گیا، آپ پھر مولائے روم بن گئے۔ تو شمس تبریز کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں کئی دن سے بھوکا تھا، کئی دن سے بھوکا تھا، تو میں بازار میں نکلا، صبح کا وقت تھا، دیکھا کہ حلوائی کی دکان، میٹھے کی دکان کھلی ہے اور وہ بیٹھا ہے۔ تو میں نے سوچا لاؤ، میرے پاس جو تھا وہ 2-4 درہم تھے، میں نے سوچا لاؤ مٹھائی لے لوں، کھا لوں گا میں۔ ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا، جا کے اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا، چھوٹا سا بچہ، اور چھوٹا سا بچہ آن کے اس نے کہا کہ مٹھائی دے دو۔ تو اس نے پوچھا کون سی مٹھائی دوں؟ کئی طرح کی تھی، کون سی دوں؟ اس نے کہا دے دو۔ تو اس نے ایک بڑا سا تھیلا لیا اور جتنے قسم کی مٹھائی تھی تھیلا فل بھر دیا اس نے، کوئی مٹھائی چھوڑی نہیں۔ اور جب تھیلا دے دیا تو اس بچے نے ایک درہم، وہ بھی کھوٹا سکہ جسے کہتے ہیں بازار میں چلنے والا نہ ہو، ایک کھوٹا سکہ 1 درہم کا نکالا، وہ دے دیا اسے۔ اس نے اس کو چوما، بوسہ دیا اور وہ گلے میں ڈال دیا۔ شمس تبریز کہتے ہیں کہ میں نے سوچا آج حساب صحیح ہو گیا، بھئی ایک سکے میں 1 درہم میں اتنا تھیلا بھر کے مٹھائی ملے گی، اور وہ بھی کھوٹا سکہ دے کر کے گیا ہے یہ، تو چلو ہم بھی پورا تھیلا بھروائے لیتے ہیں، ہم بھی 2-1 دن کھا لیں گے اس کو آرام سے۔ جب وہ چلا گیا تو شمس تبریز کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھئی ہمیں مٹھائی دے دو۔ تو اس نے کہا کون سی دوں؟ اس نے کہا سب دے دو۔ تو اس نے جب تھیلا لیا اور تھیلے میں جب مٹھائی ڈالی تو میرے ہاتھ میں تھیلا دیتے اس نے کہا پیسے دو۔ میں نے کہا کتنے پیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا 10 درہم۔ تو میرے پاس 2-3 درہم تھے، تو میں نے کہا بھئی یہ تیرا کون سا اصول ہے؟ ابھی وہ بچہ آیا تھا، کھوٹا سکہ دے کر کے گیا، 1 روپیہ دے کر کے گیا، اور تو نے 1 روپے میں پورا تھیلا بھر دیا اسے، اور وہ بھی وہ روپیہ یعنی وہ سکہ دے کر گیا جو مارکیٹ میں چلے گا بھی نہیں، کھوٹا ہے۔ تو نے کھوٹے سکے میں پورا تھیلا بھر دیا، اور اتنی مٹھائی میں نے لی تو مجھ سے تو 10 درہم مانگ رہا، 10 روپے مانگ رہا، یہ تو کون سا انصاف ہے؟ تو اس نے کہا اے بزرگ بحث نہ کریں، پیسہ دے دیں، اس کی مثال نہ دیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کی مثال کیوں نہیں دی؟ وہ کون تھا؟ اس نے کہا اے بزرگ وہ جو تھا نا وہ میرے دوست کا بیٹا تھا، میں جس سے محبت کرتا ہوں نا میرا دوست ہے، اس کا بیٹا تھا۔ محبت میں دوستی میں حساب نہیں لگایا جاتا ہے، بے حساب دیا جاتا ہے۔ وہ اس کے جو پیسے دے گیا مجھے، وہ آپ نے کھوٹا سمجھا، میں نے تو دوست کا تحفہ سمجھ کے اسے بوسہ دے کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ جو مٹھائی میں نے دی ہے وہ حساب لگا کر نہیں دی، دوستی میں اور محبت میں حساب نہیں لگایا جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہم کتنا حساب لگاتے ہیں؟
ارے 1 مہینہ ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے پریشانی ہٹی نہیں رہی ہے۔ پھر ہمارے راتیں آتی ہیں، شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، ارے صبح کو رات تو میں نے 150 نفل پڑھی، اور کہیں ذکر نکل میں تو روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں اور اتنے نفل پڑھتا ہوں۔ ہم حساب لگا لیتے کہ ہم نے اتنا کر لیا، ہم نے اتنا کر لیا۔ ہم اس کے لیے حساب لگاتے ہیں، اس کے لیے حساب لگاتے ہیں، اور اگر وہ حساب لگا کے دینے لگے، وہ اگر حساب لگا لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں محبت اسی کو کہتے ہیں کہ محبت جو ہے محبوب کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے تو ہر حال میں راضی رہتے ہیں، ہر حال میں راضی۔ ایک واقعہ اور سن لیں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کا، تو کعبے کا طواف کرتے وقت مصنون دعائیں ہیں کہ آپ رکن یمانی سے پھر حجر اسود تک آئیں تو ربنا آتینا فی الدنیا وغیرہ۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایک مرد بھی طواف کر رہا تھا، اس کے قریب سے چل رہا تھا، تو وہ طواف کے چکر میں ایک ہی بات کہہ رہی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ وہ کہہ رہی تھی مولا میں اس پر بھی راضی ہوں تجھ سے، میرے رب میں تجھ سے اس پر بھی راضی ہوں، میرے محبوب میں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہ لفظ اس پر بار بار کہتی جاتی تھی وہ ہر چکر میں، اور کوئی دعا نہیں پڑھ رہی تھی۔ کبھی وہ میرا رب کہتی تھی، کبھی میرے اللہ کہتی تھی، کبھی محبوب کہتی تھی، مگر کہتی کیا تھی؟ اے میرے اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، اے میرے رب میں اس پر بھی راضی ہوں۔ جب اس شخص سے برداشت نہیں ہوئی تو اس نے دوران طواف ہی پوچھ لیا، اس نے کہا مائی عجیب بات ہے، تو یہ بار بار جو تو کہہ رہی ہے کہ میں اس پر بھی راضی ہوں، اس پر بھی راضی ہوں، کس پر راضی ہوں؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب پوچھ ہی لیا ہے تم نے تو طواف پورا کر لو پھر بتاؤں گی۔ اب طواف کرنے دو، آپ بھی کر لو، مجھے بھی کرنے دو، پورے 7 چکر ہو جانے دو، پھر بتاؤں گی اس کا جواب۔ اس کو امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں اور کئی ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ جب طواف ہو گیا تو وہ پھر سائیڈ میں ہو گئے دونوں، تو اس عورت نے کہا کہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا نا کہ میں اس پر بھی راضی ہوں، اس پر بھی راضی ہوں، جب آپ پوچھ ہی رہے ہو تو سنو۔ اس نے کہا کہ میں ملک شام کا کوئی جگہ کا نام لیا، وہاں کی رہنے والی ہوں، اور میرے شوہر کا ابھی 2-3 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ چند مہینے پہلے، 2-3 مہینے کی تو بھی عدت آ جائے گی، یعنی چند مہینے پہلے سے مطلب کہ وہ زمانہ گزر گیا اس کا عدت کا، چند مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ میرے 3 بچے تھے بیٹے، اور وہ بھی تینوں بیٹے، اور زیادہ بڑے نہیں تھے۔ چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ تھا 5-6 مہینے کا، اور اس نے کہا کہ بڑا بیٹا اس سے 1 سال بڑا، اس سے بڑا بیٹا اس سے 1 سال بڑا، یعنی 5-6 سال سے شروع ہو کر کے یہ تینوں ان کی عمریں تھیں۔ تو اس نے کہا کہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میرے محلے میں پڑوس میں ایک بکری ذبح ہوئی، ان کے یہاں کچھ پروگرام تھا، بکری ذبح ہوئی، تو یہ میرے جو 2 بچے تھے 5 سال 6 سال یا 4 سال والے دونوں، جیسے اور بچے تھے، یہ بھی پہنچ گئے دیکھنے کے لیے۔ تو بکری ذبح ہوئی، یہ گھر کو آ گئے، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، میں تنور پر بیٹھی ہوئی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ بچہ جو تھا میرا سب سے چھوٹا، وہ میری گود میں تھا کیونکہ پیر چل نہیں سکتا تھا وہ، میں کھانا بنا رہی تھی۔ یہ دونوں بچے میرے بڑے والے جو تھے یہ اندر کمرے میں تھے، تو یہ آپس میں کرنے لگے کہ دیکھو بکری کیسے ذبح کریں، کیسے کاٹیں۔ وہیں ایک چھری رکھی تھی، تیز قسم کی چھری میرے گھر میں، وہ بڑا والا بولا کہ بھائی میں بتاؤں کیسے کاٹی، میں بتاؤں کیسے کاٹی تھی۔
تو اس نے بڑے والے نے وہ چھری لی اور چھوٹے والے سے کہا تو لیٹا، بچے تھے دونوں، انہیں کیا پتا، وہ لیٹا، اس نے گلے پر جب چھری چلائی تو اس کا گلا کٹ لیا۔ جب جیسی گلا کٹا اس کا تو خون نکلا، تو یہ بڑا بیٹا جس کے ہاتھ سے یہ ہوا، یہ گھبرا کے اور رو کے باہر بھاگا کمرے کے باہر۔ میں نے جب اس کو رونے کی آواز سنی میں بھی گھبرا گئی، میں اس بچے کو لے کے گود میں تھا، اسے لے کے اندر بھاگی، دیکھا کہ وہ میرا بچہ خون میں لت پت ہے، گلا کٹ چکا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ میں نے بچے کو ایک طرف بٹھالا اور میں نے اسے سنبھالا، لیکن وہ میرا بچہ ختم ہو گیا موقع پر ہی۔ اب وہ تو ختم ہو گیا، میں جب باہر نکلی تو میں نے کہا وہ بچہ کہاں گیا، اسے میں نے تلاش کیا تو کونے میں، پہلے گاؤں میں ہوتے تھے، آپ نوجوان نہیں جانیں گے کہ جب چولہے جلتے تھے نا تو لکڑیاں اکٹھی کری جاتی تھی، اسٹاک کیا جاتا تھا ان کو، خاص طور سے برسات کے لیے وغیرہ کے وہ کام آئیں گی، تو کھیتوں میں سے لا کے لکڑیاں کونے میں کھڑی کر دی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا وہ جو تنور میں جلنے والی لکڑیاں وہ کونے میں کھڑی تھی، وہ ڈر کی وجہ سے ان لکڑیوں میں چھپ گیا، اور لکڑیوں میں جب چھپا تو اس میں سانپ تھا، اس نے سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ میں تلاش کرتی جو وہ کونے میں پہنچی، دیکھا وہاں چھپا ہوا تھا، تو میں نے جب دیکھا تو سانپ کو کاٹنے میں تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا، میں نے اس حال میں دیکھا کہ میرا بچہ وہ بھی مر گیا، دونوں مر گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں پھر پلٹی تیسرے کی طرف، وہ جو پیر نہیں چل سکتا تھا، میں نے اسے کمرے میں اتار دیا تھا، میں بھاگا دوڑی ان دونوں کی کر رہی تھی، وہ گھٹنوں کے بل چلتا چلتا تنور میں گر گیا، اس میں جل گیا۔ میں نے اس بچے کو، اس کی جلا ہوا جو جسم بچا تھا وہ نکالا، ان دونوں بچوں کو غسل کفن دے کر اہل محلہ سے تدفین کرائی، اور میں پھر اپنا بوریا بسترا لے کر آ گئی یہاں عمرہ کرنے اللہ کے گھر میں۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی بھائی کہ دعا سب مانگتے، میں نے تو ایک ہی بات کہی، مالک وہ جو تینوں بچے گئے نا میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اس پر بھی راضی ہوں، میری جو تجھ سے محبت ہے اس کا جو کنیکشن ہے وہ ان تینوں بچوں کی موت بھی چھٹا نہیں سکتی، میں نے محبت کی ہے، میری محبت برقرار ہے، وہ پہلا بڑا گیا اس پر بھی راضی، اس سے چھوٹا گیا اس پر بھی راضی، سب میں چھوٹا گیا اس پر بھی راضی، میں اس پر بھی راضی۔ یہ ہے محبت۔ جب اس درجے کی محبت ہوتی ہے نا، جب اس درجے کی محبت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں قرآن کا فیصلہ، یحبہم ویحبونہ، تم تو محبت کرتے ہی ہو، ارے تم سے بڑھ کر پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہی محبت کرے، بندہ تو محبت کرتا ہے، پھر رب بندے سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور جب رب محبت کرتا ہے تو پھر اس بندے کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہماری عقل ہو، ہمارا دماغ ہو، ہمارا علم ہو، وہ کسی بھی حال میں نہیں لگا سکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے عشق اور محبت، اس کو کہتے ہیں۔ تو محبت کرو تو آؤ اس ذات سے کرو کہ جس کی محبت یہاں بھی کام آئے، اور جب کوئی کام نہ آئے تب کام آئے، جب کوئی کام نہ آئے تب کام آئے۔ اس محبت، اس سے رشتہ جوڑو اور اس سے محبت کرو۔ اور جنہوں نے محبتیں کی، دیکھو صدیاں گزر گئی مگر ان کی محبت کے چرچے آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایسی محبتیں ہوگی، آقا علیہ السلام نے تو بلکہ فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا مخصوص جلوس نکلے گا، اور فرمایا وہ جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جسے ملتا نہیں کہ محبت کی جاتی ہے کوئی وقت پر کام آئے، تو آقا نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کا عاشق بن جائے گا اس کا قیامت کے دن حال یہ ہوگا، سب مارے مارے پھریں گے، سب مارے مارے پھریں گے اور سب پسینوں میں غوطے لگاتے ہوں گے، مگر اللہ اس دن اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ مجھے چاہنے والے، یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے،
آقا نے فرمایا کہ اللہ نورانی کرسیاں بچھا دے گا اور فرمائے گا تم نورانی کرسیوں پر بیٹھو، جس کے لیے قیامت ہے ہوا کرے، تمہارے لیے تو پکنک ڈے ہے آج۔ تو جو حضور نے فرمایا نا کہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، 50,000 برس کا، تو آقا نے فرمایا کسی کے لیے ایسے ہوگا جیسے عصر سے مغرب۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کسی کے لیے اتنا ہوگا جیسے 4 رکعت نماز پڑھتے، بس وہ 50,000 کا برس کا دن۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ سورہ قیامہ میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اس دن کیا ہوگا، جو محبت کرنے والے ہوں گے، جو عشق کرنے والے ہوں گے اللہ اس کے رسول سے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ نورانی کرسیوں پر رب بٹھال دے گا، ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اور رب پھر اپنے مکھڑے سے پردہ ہٹا دے گا جیسی اس کی شان ہے، اپنا چہرے سے پردہ ہٹا دے گا جیسے اس کی شان ہے، اور رب فرمائے گا لو تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ تو جب محبوب کو جب دیکھیں گے، جب بن دیکھے عشق کا عالم یہ ہے، اور جب محبوب کو سامنے سے کوئی دیکھے گا تو یاد رکھیں اگر اپنے جس سے محبت کرتا ہے اسے اگر دیکھنا شروع کر دینا مغرب کے ٹائم بھی، تو فجر کی اذان ہو جائے گی تو سمجھے گا ابھی ایک ہی گھنٹہ ہوا ہے، پوری رات کھڑا ہوا ایسی دیکھتا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اسے۔ تو آقا نے فرمایا وہ جو عشق کرنے والے اللہ اس کے رسول سے، وہ رب کے دیدار میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ 50,000 برس کا دن جو ہے وہ ان کے لیے ایسے ہو جائے گا جیسے 4 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو محبت کیجئے، آئیے محبت کریں تو اللہ اس کے رسول سے کریں، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہر موڑ پر کام آنے والی ہے، جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، کبھی کمزور پڑنے والی نہیں ہے۔ وہ محبت وہ ہے کہ اگر اس سے محبت کریں تو دوسرے بھی محبت کرنے لگے، دوسرے بھی محبت کرنے لگے۔